انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 سے ہم شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ پچھلے ویک ہم نے پڑھا تھا، اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ بہنوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے کہ کیا آپ نے سیکھا لاسٹ ویک جو پڑھا تھا؟ قوموں کا نا یہ عاد و سمود کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ طاقت دی تھی اور اس کے باوجود پھر انہوں نے کیسے سرکشی کی اور اس کے بارے میں پڑھے اور ان کے عذاب کا اوکے، اور پہاڑیوں کو کاٹ کاٹ کے جو ان کا طاقت کتنی تھی، کتنے اونچے لمبے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ کوئی انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا انجام کس طرح سے پھر کرتے ہیں نا، ہاں انجام بہت برا ہوتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہم آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں 75 سے۔ پہلے ہم نے پڑھ لیا پچھلی آیات میں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد بتا دیا گیا، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کفر شرک سے منع کرتے ہیں، ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ رسومات باطلہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو نبی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ایسی کبھی رسومات سے نجات دلائیں۔ انبیاء کا یہ اہم مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ظلم اور زیادتی کو وہ ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی انبیاؤں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی بعثت کا پورا حق جو ہے وہ ادا کیا اور لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج جو آیت نمبر 75 سے ہم شروع کریں گے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا ان کی تبلیغ کے جواب میں جو جواب انہوں نے دیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 75 کا ٹائٹل آپ لکھ لیجئے، رسولوں پر ایمان کون لاتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، قال کہا، الملأ سرداروں نے، الذین وہ جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین ان لوگوں سے، استضعفوا ضعیف یعنی کہ کمزور بنائے گئے، لمن ان سے جو، آمن ایمان لائے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان بے شک، صالحا صالح علیہ السلام، مرسل بھیجا ہوا ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، قالو انہوں نے کہا، ان بے شک، بما ساتھ اس کے جو، ارسلہ وہ بھیجا گیا، بیہ اس پر، مؤمنون ایمان لانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب جو ان کے سردار ہیں ان کا جواب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، آپ کی قوم کے جو سردار تھے، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، وہ کہنے لگے، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، یعنی کہ جو لوگ مال اور دولت اور جاہ و اقتدار کی وجہ سے مغرور ہو چکے تھے، انہوں نے غریب اور کمزور، لمن آمن منہم مگر اہل ایمان لوگوں سے یوں خطاب کیا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قالو تو انہوں نے کیا کہا ایمان لانے والوں نے، ان بما ارسل بہ مؤمنون بے شک ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی جو ہے وہ صالح علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام میں ہی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے۔ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم
ان کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، انہوں نے ان کو جھوٹا اور شریر کہا، وہ شریر سمجھتے تھے صالح علیہ السلام کو کہ اس کی وجہ سے فساد پھیلا ہے، ان کی باتوں سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے اگر کوئی آج صحیح بات کرتا ہے تو نہ ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر میں فساد پیدا ہوا ہے، انتشار پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی بات کی کہ ہر نبی کے دور میں ایسا ہوا کہ ایمان لانے والے جو اولین تھے وہ غریب لوگ ہی تھے۔ جو لوگ امیر ہوتے ہیں نا، اگر ایمان لائیں بھی تو بڑی دیر کے بعد وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ظلم و ستم کا نشانہ ہمیشہ جو ہے وہ غریب لوگ ہی بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی ابتدا ہمیشہ غریب لوگوں سے ہوئی اور آخر میں بھی غربا تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گا۔ کہ غربا کے لیے خوشخبری یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں وہی اصل پیغام کو لینے والے ہوتے ہیں۔ وہ صالح علیہ السلام ہو، وہ ہود علیہ السلام ہو، وہ نوح علیہ السلام ہو، یا جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کی قوم کے جو غریب لوگ تھے انہوں نے دین اسلام کو یا نبیوں کے پیغام کو فوراً سے قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سربراہ جو تھے ان میں سے جو کمزور تھے، اہل ایمان لوگوں سے ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہا تو وہ کامیاب نکلے۔ انہوں نے جو اس وقت کے جو سردار تھے اپنی ضد میں وہ اڑ گئے، اپنے تکبر میں وہ اڑ گئے، اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور آج بھی ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں نا، ہم کسی کو کوئی پیغام دیتے ہیں، کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو جو غریب ہوتے ہیں نا، وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً سے پیغام کو لے لیتے ہیں، اور جو تھوڑے کھاتے پیتے ہوتے ہیں وہ پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو بات ان کو کہی جا رہی ہوتی ہے وہ ان کی سوچ کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، ان کی سوچ کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ریئیکشن کے طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ استکبارو کاف بارا سے ہے، بڑائی بیان کرنا، غرور کرنا، خود کو سب سے بڑا سمجھنا، عمر رسیدہ ہونا، وہ گناہ جس کی سزا بہت سخت ہو، آباء و اجداد کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ استضعفو ضاد عین فا سے ہے، کمزوری کے لیے آتا ہے، بڑھاپے کے لیے آتا ہے، محتاج ہو جانے کے لیے آتا ہے، اپنی ضروریات خود پوری نہ کر سکنا اس کے لیے آتا ہے، عمر کا پچھلا یا آخری حصہ اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ مترادفات ہیں، اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ جو مترادفات ہیں، اوہن، ذلہ، اوہن کے لیے قرآن کی جو آیت آ رہی ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ پھر اسی طرح وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ ذلہ جو آتا ہے اس کے لیے قرآن کا لفظ کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ پھر آگے کیا ہے؟ صالحاً، صاد لام ہا سے، کہ درست، با ترتیب، صلاحیت بخش کام کرنا، لوگوں سے باہمی نفرت کو دور کرنا، امن اور سلامتی کے لیے آتا ہے، باہم موافقت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، صلح کرنے کے لیے آتا ہے، اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر مؤمنون، الف میم نون سے ہے، نفس کا مطمئن ہو جانا، حالت امن کے لیے آتا ہے، امانت داری کے لیے آتا ہے، عدل و انصاف، افعال حسنہ کے انجام دہی کے لیے، دوزخ کی آگ سے بے خوف ہونا، دنیاوی مصائب سے بے خوف ہونا، حق کی تصدیق کر کے اس کا فرمانبردار ہو جانا، ایمان لانا، استجاب کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے میں بالعموم غریبوں، ضعیفوں اور محکوم لوگوں نے سبقت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں دولت اور اقتدار کا غرور نہیں ہوتا، قبول حق میں رکاوٹ نہیں جو وہ چیز بنتی ان کے لیے۔ قوم کے سردار اپنی دولت کے نشے میں متکبر بنے رہتے ہیں، اس لیے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ مستکبرین کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کمزوروں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، کمزوروں کی اہانت کرنا، کمزوروں کو حقیر و ذلیل جاننا، کمزوروں کو کم عقل سمجھنا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے تسلیم کرنا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے،
تکبر اور حسد ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو نیک اعمال سے نہ صرف دور کرتی ہیں بلکہ ان کو ضائع کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ایمان اور یقین کامل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں اور حق کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے۔ آیت 76 اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے۔ لفظی ترجمہ، قولا کہا، الذین وہ جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، ان بے شک ہم، بالذی وہ جس پر، آمنتم تم ایمان لائے ہو، بھی اس کا، کافرون کفر کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم به کافرون، وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکرین ہیں، مطلب کہ ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم به کافرون، قوم کے متکبرین نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ دین میں کسی چیز کا انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی کسی بھی جز کو، یعنی کہ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، ملائکہ ہے، کتابیں ہیں، کسی کا بھی انکار کرے تو وہ کافر کہلایا جائے گا۔ اور کفر کے معنی حق بات کو چھپانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان الذین ستروا الحق عنادا، جو عناد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات کو مانتے ہوئے اس کی صفات میں کسی مخصوص طریقے سے کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ بھی کافروں کی طرح ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی تعریف کیا یہ ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کر لیتا ہے مگر دل سے اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ملحد ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو دین میں کجروی اختیار کرتا ہے۔ اب آگے جو ہے قوم صالح کی اس عمل کا ذکر آئے گا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا، نشانی کے طور پہ اونٹنی انہوں نے مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی دے دی۔ اب انہوں نے کس سازش کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر میں کہتے ہیں کہ گنڈے قسم کے ایک گروہ تھا، اس میں 9 افراد تھے، ان کا کام ہی فتنہ فساد پیدا کرنا تھا۔ ان میں ایک شخص جس کا نام بتایا جاتا ہے قدار بن سالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال مکہ کے ابو زعمہ سے دی تھی کہ وہ بہت شریر کا آدمی تھا۔ قدار اونچے خاندان کا فرد تھا اور پورا خاندان اور قبیلہ اس کی پشت پر تھا۔ مالدار ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ بھی کر لینا اس کا عام معمول تھا۔ جیسے کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنے طریقے سے جو کرنا چاہتا ہے، جیسے کرنا چاہتا ہے، غلط ہو یا صحیح ہو بس وہ کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ شخص تھا۔ مالدار ہونے کے باوجود کہتی ہیں کہ اس کے اندر حرص اور لالچ پایا جاتا تھا، اور وہاں کے شہر کی انیزہ نامی کہتی ہیں کہ ایک بہت ہی حسین عورت تھی جس کی بہت ہی خوبصورت اور جوان اور لڑکیاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کہتے تھے بکریاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کی وجہ سے اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں اس کو دقت محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر قدار اس عورت کے جو مال تھا اس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں کہتے ہیں کہ آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ اگر اونٹنی کو قتل وہ کر دے گا تو عورت جو ہے وہ اپنی لڑکی کی جس سے چاہے گا وہ اس کی لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دے گی۔ خیر اینی وے کہتے ہیں کہ اس نے کیا اس کے ساتھ پروگرام بنایا اور چھپ کر اونٹنی کو جو ہے قتل کر دیا، اور اس کی کونچھیں کاٹ دیں، اور جب اس کی کونچھیں بیچاری کی کاٹی تو وہ گر گئی، اور جب وہ گری ہے تو کہتے ہیں صرف باقی جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے اس اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہاں پر وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک نے قتل کیا لیکن گناہ سب کے پلے پڑ گیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ یہ نشانی ہے
اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اس کے قریب نہ جانا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی کچھ پرواہ نہ کی، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اور صالح علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ ڈرایا دھمکایا، اور آپ کے ساتھ کافی لوگ تھے، اس لیے وہ کھلم کھلا تو آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، لیکن ایک موقع پر کہتے ہیں کہ مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن آپ بچ گئے۔ پھر آگے اونٹنی کو قتل کرنے پر سخت پکڑ کی جو ہے عذاب الہی کی پیشن گوئی کی تو کہنے لگے وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو وہ چیز لے کے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اب کیا دھمکی کے سٹائل میں کہہ رہی ہیں کہ اتنے بے باک ہو گئے تھے کہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ سورہ ہود میں آتا ہے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، پھر یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا اور تم پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا پہلے دن تمہارے چولہے جو ہیں وہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر اللہ کی گرفت آ جائے گی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، جمعرات کا دن تھا، پھر جمعہ اور ہفتہ بھی گزر گیا، اور اتوار کے روز صبح کے وقت کہتے ہیں ان پہ عذاب آیا، اور جب یہ عذاب آیا تو ان کو اس عذاب نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لفظی وضاحت فعقارو عین قافرہ سے ہے، حوض یا مکان کا اصل اور وسط کے لیے آتا ہے، محل کے لیے آتا ہے، کسی کی جڑ پر مارنے کے لیے آتا ہے، سر پر مارنا، کونچے کاٹ دینا، راستے کے لیے آتا ہے، اونٹ کی پشت کو زخمی کرنا، زخمی کر دینے والی زین اس کے لیے آتا ہے، بانچ مرد یا عورت کے لیے آتا ہے، کاٹ کھانے والا کتا اس کے لیے آتا ہے، آخری انڈا، شراب نوشی کا عادی ہونا، جڑی بوٹیاں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر فعقارو کے مترادفات کیا ہیں؟ عاقر، فکذبوہ فعقروہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ لفظی وضاحت تو کے لیے روٹورڈ کر لیں، آئین تا واو سے ہے، حکم عدولی کرنا، سرکشی کرنا، عمر کا وہ حصہ جس میں ریاضت بھی بیکار جائے، سنگ دل۔ مترادفات دیکھ لیجئے، اس کے مترادفات کیا ہیں؟ طغى and عتاد۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آتا ہے بل لجوا فی عتو ونفور، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر آتا ہے علی لا تفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا، زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ ماردا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ جو اللہ کی سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں کی اور پکارتے ہیں تو شیطان کی سرکشی ہی کو۔ لفظی وضاحت دیکھ لیجئے، تعیدون واو عین دال سے ہے، وعدہ کرنا، وعید شر کے لیے بولا جاتا ہے، باہم عہد و پیمان کرنا، خیر کی بات کرنا، اور میعاد اور مدت کے لیے آتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہر گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے یا جس کا ارتکاب کو قوم کی رضا اور پسندیدگی حاصل ہو، ایک قومی گناہ ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فرد ہو یا سارے لوگ ہی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی تو 3 دن مزے اڈالو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی قوم نے اس تنبیہ کی کوئی اہمیت نہ دی، مذاق ہی انہوں نے سمجھا، کہ کہا کہ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اب ذرا اس کو لے کے آ کے دکھاؤ، دیکھیے کیسا عذاب ہے جو تم لے کے آؤ گے۔ حدیث لے لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4942، حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور اس شخص کا بھی ذکر کیا جس نے اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یعنی اس اونٹنی کو مار ڈالنے کے لیے ایک مفسد بدبخت قدار نامی کو اپنی قوم میں ابو زعمہ کی طرح غالب اور طاقتور تھا۔ رب کے حکم کی سرکشی، اونٹنی کا قتل
نبی کا مذاق اڑانا، رسالت کا انکار کرنا، عذاب کو دعوت دینا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہمیں بلا سوچے سمجھے کسی کی اندھی تقلید سے گریز کرنا ہے، اکثریت کی نہیں بلکہ حق کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ ہر کام مکمل علم اور خالص نیت سے کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ اپنی نیت کی اصلاح بھی کرتے رہنا ہے۔ ہمیں معجزوں کا انتظار میں نہیں رہنا، محنت اور جدوجہد کرنے والے کبھی ناکامی کا شکار نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 78، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا فیصلہ۔ لفظی ترجمہ، فَأَخَذَتْهُمْ، پس انہیں آ پکڑا، الرجفۃ، زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ گرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اب عذاب کی جو دو قسمیں ہیں ان کی بات کر دی گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّاجِفَةُ، ایک تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سورہ ذاریات میں کیا آتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو چیخ نے آ پکڑا، فرشتے نے ایسے خوفناک چیخ ماری کہ لوگوں کے دل کہتے ہیں جگر پھٹ کر رہ گئے، اور ان میں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندہ نہیں بچا، ان لوگوں کو جو صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے۔ کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا اتنا زبردست تھا کہ زمین پر وہ گر پڑے، دوبارہ اٹھنے کی ان کے اندر ہمت نہیں، اور ساتھ ہی خوفناک چیخ سنائی دی، اور وہ وہیں سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ 500 کلومیٹر جو رقبہ تھا لمبے اور 150 کلومیٹر چوڑے علاقے پر آیا تھا، اور آج بھی اس علاقے کے پہاڑ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب طائف کے سفر پر گئے تو راستے میں قبر پر سے گزرے، جب جس پر آتے جاتے لوگ جو ہے نا پتھر مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قوم سمود کی ایک آدمی ابو رغال یا ابو رفال کا نام آتا ہے، اس کی قبر ہے۔ جب اس قوم پر عذاب آیا تو یہ شخص حرم مکہ میں تھا، جس کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، مگر جب طائف جانے کے لیے حرم سے باہر نکلا تو اس مقام پر اس شخص کو ویسی ہی چیخ سنائی دی جیسی اس کی قوم پر آئی تھی، اور یہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ اس کے سونے کی چھڑی بھی دفن کر دی گئی تھی۔ چنانچہ صحابہ نے وہاں پر کھدائی کی تو لاش تو گڑ سڑ چکی تھی، البتہ سونے کی چھڑی مل گئی۔ تو اس پر پھر بتا دیا گیا کہ اس قوم پر کس طرح سے عذاب آیا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو صالح علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں قدار بن سالف بڑا بدبخت آدمی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانی اور معجزے سے اونٹنی کو تلوار سے قتل کر دیا، اور اس امت میں بڑا بدبخت وہ شخص ہوگا جو تیرے سر پر تلوار چلا کر تیری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ کہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب صبح کی نماز کے لیے کوفے کی جامع مسجد میں وہاں سے مسجد کے دروازے کے قریب ہی کہتے پہنچے ہیں تو ایک خارجی عبد الرحمن نام اس کا آتا ہے کہ اس نے تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر وار کیا، جس سے سر سے خون نکلا اور داڑھی جو ہے مبارک وہ رنگین ہو گئی۔ اونٹنی کے قتل اور حضرت علی کی شہادت میں اس لحاظ سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اونٹنی کے قتل کی وجہ بھی عنیزہ نامی عورت بنی، اور حضرت علی پر وار کرنے کے لیے بھی قطامہ نامی عورت کا نام کہتے ہیں کہ آتا ہے، جس نے عبد الرحمن کو ابھارا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شہید کر دیں۔ ان دونوں واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں انسانی جذبات کی سب سے گھٹیا جو جذبہ ہے نا شہوت کا، وہ اس پہ نظر آتا ہے کہ دونوں واقعات اس جذبے کی تسکین کے لیے رونما ہوئے۔ خیر، جب کہتے ہیں کہ ساری قوم ہلاک ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے 4000 یا 6000 ساتھی بتائے جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ چل دیے، اور ان میں ایک مالدار آدمی بھی تھا جو اہل ایمان کی خدمت کیا کرتا تھا، مگر اس کی بیوی جو تھی اس کو پسند نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اسے علیحدگی اختیار کر دی اور مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل ہو گیا، اور وہ بھی عذاب سے بچ گیا۔
لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ الرجفۃ را جیم فا سے شدید اضطراب کے لیے آتا ہے، زمین یا سمندر میں زلزلہ آنا، متلاطم سمندر، جھوٹی افواہ پھیلانا، اضطراب پیدا کرنا۔ فَأَصْبَحُوا صاد باحہ سے دن کا ابتدائی حصہ، صبح کی شراب، صبح کا سونا، قندیل جس میں چراغ رکھا جائے، مصباح چراغ اور چمکدار ستارے کو کہتے ہیں۔ خوبصورت اور حسین ہونا، بالوں کی سخت سرخی کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر جاثمین جیم سا میم سے ہے کہ پرندے کا زمین پر سینے کے بل بیٹھنا، اوندھا پڑا ہونا، بیٹھا ہوا شخص اس کے لیے آتا ہے، اور بہت سونے والا سست آدمی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات: قوم سمود پر دونوں قوم کا عذاب آیا، اوپر سے سخت چینک اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس شدید زلزلے نے ان کے محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سوائے چند ایک سب چکنا چور ہو گئے، سب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ حدیث لے لیجئے، صحیح بخاری کی ہے 3380، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرتے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی، آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھے ہوئے تھے۔ عذاب الہی، شدید زلزلہ آیا، زوردار چیخ آئی، وہ اس کو سن نہیں سکے، مسکن ان کے تباہ ہو گئے، اوندے منہ موت کا شکار ہو گئے، کوئی ان کو پہچاننے اور جاننے والا نہیں تھا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کو اس اطاعت کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے مہلت عمل کا وقت مقرر ہے، اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی مغفرت کی طالب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خصوصی کرم کے حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت 79، اس کا ٹائٹل لکھ لیں، رسول اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ لفظی ترجمہ: فتولی، پھر وہ منہ پھیرا، عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، رسالت پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور خیرخواہی کی میں نے، لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لا تحبون تم پسند نہیں کرتے، الناصحین نصیحت کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ: فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولیکن لا تحبون الناصحین۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا فتولی عنہم، پھر صالح علیہ السلام وہاں سے پلٹے اور اپنی ہلاک شدہ قوم کو خطاب کرتے ہیں۔ اب وہ ختم ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ 20 سال تک تمہیں میں نے واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کا پورا حق ادا کیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور تم سے پوری خیر خواہی کی۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن لوگ آپ کی خیر خواہی کو نہیں سمجھتے۔ ہر طرح سے تمہیں میں نے بچانے کی کوشش کی، مگر تم نے میری ایک نہ مانی، آج تباہ برباد ہو گئے۔ اللہ کی ہر نبی اپنی امت کے لیے ناصح امین ہی ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم پر عذاب آئے، وہ قوم جو ہے عذاب کا شکار ہو، مگر قوم کی بدقسمتی ہوتی ہے، وہ نبی کی تکذیب کرتی ہے، نبی کو جھٹلاتی ہے، اس کے پیغام کو نہیں لیتی، تو سزا کے وہ مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی خیر و خواہی کی بات کو ٹکرانا، وہ ذلیل و خوار ہو کر انسان رہ جاتا ہے جو کہ خیر خواہی کی بات کو نہیں مانتا۔ قرآن میں عبرت کے لیے بہت سے واقعہ جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتے ہیں، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو مجرموں کا حال کیسا ہوا، کیسا ان کا حشر ہوا۔ کہ وہ صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہارا ہمدرد تھا، تمہارا سچا خیر خواہ تھا، لیکن تم لوگوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی، میری بات کو مانا ہی نہیں۔
دیکھیے اسی طرح جب جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کی بات ہے میرے خیال میں غالباً، کہ کفار کے جب ان کو ڈال دیا گیا تھا گھڑے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو، عتبہ کو، ان کا نام لے لے کے سب کو، جو سرداران قریش تھے ان کو سب کو نام لے لے کے کہا تھا کہ تم اپنے رب کے وعدے کو تم نے سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اللہ اور اللہ نے بھی جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پا لیا؟ میں نے تو اس کو پا لیا۔ تو اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ بھی جان لاشوں سے خطاب کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اس وقت یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ آج انبیاء کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا کہ محدود وسائل کے باوجود مسلمانوں نے خیر خواہی کے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ انجام دیے۔ ابن بطوطہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اپنے سفر نامے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ لو شہر کے قریب وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ دیکھا انہوں نے کہ 22 مدرسے جو ہیں مردوں کے لیے اور 13 عورتوں کے لیے تھے، جو نہایت کامیابی سے وہ چلا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس میں، اس جو شہر ہے اس میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو حافظ قرآن نہ ہو۔ 8ویں صدی میں مسلمانوں نے اتنا کام کیا، کہتے ہیں دمشق میں عورتوں کی 2 مسند تھی، 2 عورتیں خود محدثین تھیں، علم اور حدیث کا وہ پڑھاتی تھیں۔ ان مدرسوں میں ہزاروں آدمی تعلیم حاصل کرتے تھے، مگر آج وہ چیزیں کہاں ہیں؟ آج کا مولوی شرپسند ہو گیا، چند حدیثیں پڑھ کر واضح و نصیحت کرنے لگا، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی دیانت، بس محض لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آج یہی اہل ثروت مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، ساری دولت اپنے عیش و آرام کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی ہسپتال، نہ کسی غریب کی مدد، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کو ایک جیسا نہیں کہہ رہی، اکثریت ہمارے ہاں یہی پائی جاتی ہے نا، شیطانی کاموں کے پیچھے وہ چل رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، شر اور فساد، عیاشی پھیلا رہے ہیں، بدماشی فرما رہے ہیں، بے ایمانی، فراڈ، تجارت، بددیانتی۔ کون سا کام ایسا ہے جو کہ برا کام گنا جاتا ہے اور وہ مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا؟ مسلمان کیا شناخت کیا ہے؟ کیا خیر خواہی کا یہی تقاضا ہے؟ یہ تو انبیاء کا مشن تھا جسے بلا دیا گیا۔ کوئی پھٹے پرانے کپڑے والا آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بے چین ہو جاتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ فرماتے، لوگوں صدقہ کرو، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو لباس مہیا کرو۔ آپ کی توجہ دلانے پر ہر شخص کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پہ حاضر ہو جاتے تھے۔ آج دیکھ لیں۔ خیر، کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو مردہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کی، پورا حق بچانے کی کوشش کی، مگر تم نے میری ایک بات نہ مانی۔ آج عذاب کا شکار ہو چکے ہو نا۔ اگر تم میری بات مان جاتے، دنیا میں بھی تم سرخرو ہوتے، آخرت میں بھی تمہارے دائمی عذاب سے تم بچ جاتے، مگر افسوس کہ تم نے میری ایک نہ مانی، میری ایک نہ سنی، اللہ کے غضب کا نشانہ بن گیا، آخرت میں بھی دائمی جو عذاب ہے اس کے مستحق ٹھہرایا گیا۔ میں نے تو خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہی حال فرعون کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری کوشش کی، قوم کی ہر شخص کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کی ساری کی ساری پوری ہمدردی اپنی قوم کو انہوں نے دی، لیکن قوم نہیں مانی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر وہ غرق کر دیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میری قوم نے میرا فرض تھا، میں نے اپنی قوم کی ٹورز اس کو پورا کر دیا، تم پر حجت تمام کر دی، مگر تم ہمیشہ میری بات کو ٹھکراتے رہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لفظی وضاحت، فتح واو لام یا سے ہے نصرت، متولی ہونا، دوستی کے لیے آتا ہے، مومن کے لیے آتا ہے، رفاقت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے حصول کو چاہنے کے لیے آتا ہے، اعراض کرنا، پیٹھ پھیرنا، دور کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے، مسلسل برسنے والی بارش اس کے لیے آتا ہے، ہر وہ شخص دوسروں کے معاملے کا والی ہو، خیر خواہی کرنے والا، اشیاء کا یکے بعد دیگر آنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مترادفات دیکھ لیجئے، قرین ہے، رفیق ہے، اور یہ قرآن کی آیات جو استعمال ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔
اسی طرح ولی ہے، موالی ہے، پھر صدیق ہے، صدیق ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات اور ان کا حوالہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فاتح اللہ کے لیے خلیل بھی آتا ہے، حمیم بھی اس کے مترادفات میں آتا ہے، ولی جاہ یہ بھی جو ہے اس کی مترادفات میں آ رہا ہے۔ پھر تحبون اس کے لفظی وضاحت دیکھ لیں، ہا با با حب سے ہے کہ گندم کا جو دانہ پھلوں اور پھولوں کے بیچ میں ہو، محبوب عاشق کے لیے دانتوں کی ہمواری اور مزونیت کے لیے آتا ہے، پانی کا بلبلہ اس کے لیے آتا ہے، اپنا دل دوسرے کی محبت کے لیے پیش کرنا اس کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، نفع بخش چیز سے محبت کرنا، اثار اور قربانی، اونٹ کا ماندہ اور بیمار ہو کر ایک جگہ پڑے رہنا اس کے لیے آتا ہے۔ پھر مترادفات کیا ہیں؟ استحب اور تحرّ، اور قرآن کی جو آیات ان کے لیے استعمال ہوئی ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں کہ استحبہ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے اہل ایمان اگر تمہاری ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ پھر تحرّ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ تفسیری نکات کیا ہیں کہ قوم کی ہلاکت دیکھ کر افسوس اور حسرت کے ساتھ پیغمبر حق حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے نہایت افسوس سے یہ خطاب کیا کہ میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی انتہائی کوشش کی، لیکن تم نے ان باتوں کو صرف مذاق سمجھا، مذاق کر کے اس کا تمسخر اڑاتے رہے، تو مذاق اڑایا تم نے اس کو ذرا بھی سنجیدہ نہیں لیا، تم اپنی بے سمجھی سے دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے اور آخر اس برے دن کی دعوت جو ہے وہ تم دے لی اور اس کا نتیجہ جو ہے تم نے بھگت لیا ہے، تم تہس نہس کر دیے گئے۔ حدیث لے لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3976۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا ہے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے۔ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوا بندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتولین سرداروں کے نام ان کے باپ کا نام کے ساتھ لے کر آپ انہیں آوازیں دینے لگے کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کہ آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت کی ہوتی؟ بے شک ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پوری طرح حاصل ہو گیا، تو کیا تمہاری رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ تھا یعنی کہ عذاب کا وعدہ تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ بول اٹھے، یا رسول اللہ آپ ان لاشوں سے کیوں خطاب کر رہے ہیں جس میں کوئی جان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم ان لوگوں سے زیادہ اسے نہیں سن رہے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنا دیں۔ نبی کا اظہار برات، فرض کی ادائیگی، تمام پیغام الہی، انکار کا انجام تباہی۔ ہم نے سیکھا کیا؟ جب کسی قوم کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی اصلاح کا امکان باقی نہیں رہتا۔ انسان اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے خیر خواہ کو ہدف ملامت اور بدخواہ کو اپنا لیڈر اور ہیرو بنا بیٹھتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اس کے عتاب کا باعث بنتی ہے، جبکہ اللہ کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 80، اس کا ٹائٹل لکھ لیں، قوم لوط کی سرکشی۔ لفظی ترجمہ، وَلُوطًا، اور لوط، اس جب قال اس نے کہا لقومی اپنی قوم سے، اتأتون، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کے پاس، بے حیائی کرتے ہو، ما نہیں، سبقکم، سبقت کی تم نے، بیہا ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، سارے جہان والوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ، وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اب ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ اب یہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے
دیکھیں ہر نبی جو گزرا ہے ان کے فرائض میں ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے متنبع کرنا، ڈرانا، ٹھیک ہے۔ تمام نبی لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے، کفر اور شرک کے علاوہ مخصوص برائیوں کے خلاف بھی انبیاء علیہ السلام نے آواز اٹھاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنا وہی فرض ادا کیا۔ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان میں سے بعض جو تھے ان کے جرائم مشترک تھے اور بعض مختلف تھے۔ کفر و شرک تمام اقوام کا مشترک جرم رہا ہے اور اس میں سب لوگ جو ہے مبتلا رہے۔ ہر نبی کی پہلی دعوت کیا ہوتی تھی؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، بڑے پیار سے وہ مخاطب کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارتی بددیانتی کا شکار تھی، ناپ تول میں وہ کمی کرتی تھی۔ ہود علیہ السلام کی قوم غرور اور تکبر کی وجہ سے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اسراف کی وجہ سے ان کو بیجا عمارتیں انہوں نے بنائی، لعب میں وہ پڑ گئے، اس میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح قوم لوط کا فعل جو ہے وہ بہت ہی برا تھا، لواطت جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زنا سے بھی زیادہ شدید جرم تھا، وہ ان کی قوم میں آ گیا تھا۔ اسی چیز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تأتون الفاحشہ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہان بھر میں کسی نے ایسی کوئی بری حرکت نہیں کی، مطلب کہ لواطت و بے حیائی نہیں کی۔ جبکہ زنا بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اس کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے، فحش ہے۔ لیکن قرآن پاک میں بخل کو بھی فحش کہا گیا، کیونکہ ذہنی طور پر جب انسان فحش ہوتا ہے نا، عملی طور پر زنا بھی فحش کی آتی ہے، لواطت بھی جو ہے اس سے بڑھ کر جو جرم ہے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو لواطت ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جانور بھی پسند نہیں کرتے سوائے دو جانوروں کے، جس میں بندر ہے اور خنزیر کا ذکر آتا ہے کہ یہ اتنے غلیظ ہیں، ان کے اندر یہ اس طرح کی خواہش پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ بیماری میں پڑ گئے ہیں۔ اس پر لوط علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے کسی قوم نے اس طرح کی گندی حرکت نہیں کی، کسی قوم نے ایسا کام نہیں کیا جو کہ تم کر رہے ہو۔ یہ فطرت کی خلاف ہے یہ کام جو تم کر رہے ہو۔ اپنی شہوت رانی کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس تم جاتے ہو۔ روٹ ورڈ دیکھ لیں، تأتون الف تائیہ، کسی چیز کا باصورت آنا، سلاب کے لیے، مسافر کے لیے، مشغول ہونا، انا کے لیے آتا ہے، مشکیزے کو بلونے سے اس پر آنے والا مکھن اس کے لیے آتا ہے۔ وہ زرخیز زمین جس کی بکثرت پیداوار ہو، کسی چیز کا لانا یا دینا، عطا کرنا، ان سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے مترادفات دیکھ لیجئے اسکرین پہ، جاء، عطا، حبت۔ الفاحشہ فاحشہ سے ہے کہ قباحت میں حد سے بڑھ جانا، بے حیائی، نہ معقول کام کرنا، سرکش ہونا، نہ شائستہ الفاظ کہنا، بدکاری یا زنا کے لیے بھی آتا ہے اور برا ہونے کے لیے بھی آتا ہے۔ بخل میں حد سے بڑھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مترادفات کیا ہیں؟ زنا آتا ہے، بغاء کا آتا ہے، اور صافحہ یہ جو ہے اس کے روٹ ورڈ مترادفات میں آتا ہے۔ سبقکم سین با قاف سے ہے، چلنے میں آگے بڑھ جانا، سننے کے لیے لپکنا، ایک دوسرے سے سبقت کرنا، مقابلہ کرنا، ہر شے میں آگے بڑھ جانا، پہلے ہو چکنے والا کام اس کے لیے آتا ہے۔ تفسیری نکات کیا ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ دوسری برائیاں بھی موجود تھیں۔ ان کی بڑی خرابی مردوں کے ساتھ بدفعلی تھی۔ اس برائی نے ان کے اندر ایک فیشن اور تہذیبی اور روایت کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ یہی سبب ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح توحید سے اپنی بات کی ابتدا کرنے کے بجائے لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اس پر تنبیہ فرمائی۔ مشکات کی حدیث لے لیجئے، 3583 ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرے وہ ملعون ہے۔ قوم لوط علیہ السلام بے راہ رو قوم تھی، ہم جنس پرستی کی موجد تھی، اجتماعی گناہ کا انہوں نے مرتکب کیا، کھلم کھلا گناہ کے مرتکب ہوئے، گناہوں پر فخر کرنے والے تھے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں برائی کا فیشن کی حیثیت سے پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح
اس معاشرے کی فطرت بالکل مسخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جو قوم لوط کے اندر عمل تھا نا، یہ فطرت کے خلاف تھا۔ چھوٹی غلطیوں اور لرزشوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ صغیرہ گناہوں کی کثرت انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ مائل کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری تقاضے رکھے ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے صحیح راستے میں متعین فرما دیا، اور جس میں انسانی خیر اور بقا ہے۔ آیت نمبر 81 کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 81 کا ٹائٹل لکھ لیں، حد سے گزرنے والے لوگ۔ لفظی ترجمہ، انکم بے شک تم، لتأتون جاتے ہو، الرجال مرد، جمع شہواتن شہوت سے، من دونی علاوہ یا چھوڑ کر، النساء عورتوں کو، بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو، مسرفین حد سے گزر جانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم مردوں پر شہوت رانی کرتے ہو، دوڑتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی تاکہ نکاح کر کے اپنی جو تمہاری طبعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، اور تم جائز ذریعوں کو چھوڑ کر ایک غیر فطری طریقے کو اپنانا چاہتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ کہ یہاں پہ جو ہے نا شہوت رانی کے جائز ذرائع جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ ایک ملان پیدا کر دیا، جو ہوتا ہے نا شہوانی ملان، یہ دو مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک تو اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، انسان صحیح طریقے سے کرے تو، اور دوسرا نسل انسانی کی بقا کے لیے۔ انسان کے اندر جو شہوانی مادہ ہوتا ہے نا، انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں دعا بھی سکھا دی گئی کہ اے اللہ میں مادہ شہوت سے تیری پناہ میں پکڑتی ہوں یا پکڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبعی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں سے نکاح کا حکم دیا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، منکوحہ عورتوں کے علاوہ، او ما ملکت ایمانکم، کہ لونڈیوں سے بھی تم اپنی طبعی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ آج کے دور میں تو لونڈیاں نہیں ہیں، سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کا ایک واحد حلال ذریعہ نکاح ہی ہے جس سے انسان اپنی طبعی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر راستے اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تعدی کرنے والا بنا دے گا، تمہیں گناہ کرنے والا بنا دے گا، حدود کو توڑنے والا بنا دے گا۔ تو اس کے لیے بتا دیا گیا کہ حلال اور جائز طریقہ کیا ہے، نکاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح وہ بابرکت چیز ہے جس میں تکلف نہ ہو، سہل اور آسان طریقے سے نکاح کرو تاکہ برائیوں کو ختم کیا جا سکے۔ ہمارے ہاں تو سبحان اللہ نکاح کو سخت مشکل بنا دیا گیا ہے، لمبا چوڑا جہیز، بلا وجہ کی لاتعداد چیزیں، زیورات، بے تکلفی کی اتنی چیزیں، اتنی قباحتیں کر دی کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنے رسم و رواج بنا دیے گئے، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ بچے اور بچیوں کے نکاح سے وہ محروم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا دین تو ہمیں نکاح کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ فحاشی کو پھیلنے اور پنپنے کا موقع نہ ملے۔ تندرست آدمی ہو، کمائی کر سکتا ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، بس یہ کافی ہے، نکاح کر دو۔ جہیز کی لعنت سے نکاح کو محدود کر کے رکھ دیا ہے کہ حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان جو ہے حلال طریقے سے اپنی رسائی نہیں کر سکتا کسی عورت تک، اس کو جو ہے اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نکاح کرو۔ جہیز وغیرہ کا تو وہ فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس سنت کو چھوڑ کر ہم نے اپنی پاس سے ایسی پابندیاں لگا لی ہیں، ایسے معاشرے میں کھب گئے ہیں، ایسے معاشرے کی گندی رسموں میں کھب گئے ہیں کہ ایسی پابندیوں میں ہم اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے ہم نے کہ ہم حلال طریقے سے جس کام کو کر سکتے ہیں آسانی سے اس کو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کام کریں کب اور کیسے کریں، اتنا مشکل بنا دیا گیا۔ یہ شیطانی کا عمل ہے کہ اس نے نکاح کو مشکل کر دیا اور غلط کام کو اس نے عام کر دیا ہے۔ غلط کام کو انسان غلط سمجھ ہی نہیں رہا۔ لفظی وضاحت کیا ہے، شہوات،
شاہ واؤ سے ہے کہ نفس کا اس چیز کی طرف جانا جسے وہ چاہتا ہو، وہ چیز جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، خواہشات کے لیے آتا ہے، لذیذ چیز کے لیے آتا ہے، مرعوب چیز کے لیے آتا ہے۔ پھر مسرفون سین رافع ہے، انسان کے کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کرنا، بے جا اڑانا، فضول خرچی کرنا، جہالت کے لیے آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا جو درخت کے پتے کو کھا جاتا ہے۔ مسرفون کے مترادفات دیکھ لیے، جاوزہ، اسرف، باغی، عدا، اعتدا، فرطا، سالقہ، غلا اینڈ شططا، یہ سارے جو ہیں قرآن میں جہاں جہاں پہ ان الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے پلیز۔ پھر کیا ہے کہ محاصل کیا ہے کہ جاوزہ مجوزہ مقام سے آگے نکل جانے کے لیے آتا ہے، اور اسرفہ حد اعتدال سے آگے نکلنے کے لیے آتا ہے، اور بغی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے، اور عدا اور اعتدا راہ حق اور احکام الہی سے تجاوز کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فرطا بلا سوچے سمجھے جلد بازی میں حد سے بڑھ جانا، اور سلقہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے پر زیادتی کرنا، غلا کیا کہتے ہیں فرط عقیدت سے کسی کی قدر و منزلت میں حد سے بڑھنا، انتہا پسندی سے کام لینا، شطوطہ کیا ہے کہ جھوٹ میں ایسا مبالغہ جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اس قابل نفرت فعل پر کراہت اور قوم کی حرکت پر تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مرد اور عورت کے جوڑے پیدا کیے، مگر وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر اندھی فطرت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث لے لیجیے 2562، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کے عمل یعنی کہ اغلام بازی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اوپر والا ہو کر نیچے والا دونوں کو رجم کر دو۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، فطرت کی مخالفت اور مسرف قوم، تینوں کے تینوں گناہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ انسان کا ہر وہ عمل جو فطرت خداوندی کے اصولوں کے خلاف کیا جائے وہ زمین میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو ہر قسم کی کھلی اور چھپی خواہشیں سے بچنا چاہیے، پاکیزہ زندگی کے لیے اپنی فطرت کو فطرت سلیم ہی فطرت بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، کسی بھی خواہش کی تکمیل میں حد سے نہیں گزرنا۔ آیت 82، حق کو قبول نہ کرنا۔ لفظی ترجمہ، وما اور نہ، کانا تھا، جواب قومی ہی اس کی قوم، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، اخرجوہم انہیں نکال دو، من سے قریتکم اپنی بستی، انہم بے شک اناسن یہ لوگ، یتطہرون پاکیزگی چاہتے ہیں۔ بمحاورہ ترجمہ، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ فرمایا وما كان جواب قومه، تو نہیں تھا قوم کا جواب، الا ان قالوا سوائے اس کے کہ انہوں نے، اخرجوہم من قریتکم ان کو یعنی کہ لوط علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے نکال باہر کرو، انہم اناس یتطہرون یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ مطلب کہ انہیں ہم گناہ گاروں کی بستی سے کیا سروکار، انہیں یہاں پر کسی اچھی جگہ پر یہاں سے نکل کے چلے جانا چاہیے۔ لوط علیہ السلام تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا انی لعملکم من القالین، سورہ شورى میں آتا ہے میں تو تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ دعا بھی کرتے تھے ربی نجینی واہلی مما یعملون، سورہ شورى میں آتا ہے کہ اے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان قبیح فعل سے نجات دے دے، کہ جس کے جواب میں قوم نے سخت مخالفت کی جب انہوں نے ان کو تبلیغ کی، ان کو منع کیا، آپ کو مارا پیٹا، گالیاں دیا، پر پتھر برسائے، آپ کا مذاق اڑایا، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ آپ کی 2 بچیاں تھیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لے کے آئی، باقی ساری قوم جو ہے آپ کے خلاف تھی، ایون تو آپ کی بیوی آپ کے خلاف تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی تو 2 جو جوان بچیاں آپ کے ساتھ تھیں۔ لفظی وضاحت، جاوابہ جین واو با سے قطع کرنا، زمین کا پست کرنا، پھیلنے والی، نشر ہونے والی کسی کلام کا قائل کے منہ سے نکل کر فضا کو قطع کرنا، گفتگو کا طلب کرنا، طلب عطا اینڈ
قبول کرنا۔ پھر قریتکم قاف را یا سے ہے جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جائیں، بستی کے لیے، باشندے کے لیے۔ القریٰ ایک خاص شہر کا نام بھی ہے، المکہ بھی ہے، حوض میں پانی کا جمع ہونا، منہ میں کوئی چیز جمع کرنا، پانی جمع ہونے کی چیز اس کے لیے آتا ہے۔ پھر قریتکم کے جو مترادفات ہیں دیکھ لیں، قریہ، بدو، اعرابہ۔ اس کا محاصل کیا ہے کہ قریہ کیا ہے کہ بستی یا گاؤں اور اس کے باشندے کے لیے آتا ہے، بدو جو ہے دیہات اور اس کے گرد و نواح میں مقامات میں رہنے والے لوگوں کے لیے آتا ہے، اعراب جو ہے دیہاتیوں اور گنواروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اناس الف نون سین سے جن کی ضد ہے، مانوس کرنا ہر وہ چیز جس سے انس کیا جائے، جانور یا کمان کی وہ جانب جو سوار یا کمانچی کی طرف ہو، میل جول رکھنے والے کے لیے آتا ہے، اپنے عہد کو بھولنے والا اس کے لیے آتا ہے۔ تطہرون طہا را سے ہے عورت کا حیض سے پاک ہونا، طہارت کے لیے جسمانی طہارت بھی ہوتی ہے، قلبی بھی ہوتی ہے، نہا کر پاک ہونا، گناہوں کو ترک کر کے اصلاح نفس میں لگنا۔ پاکیزگی کے لیے آتا ہے وہ چیز جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کر دے۔ مترادفات دیکھ لیے، سبحان آتا ہے، قدوس آتا ہے، طہور آتا ہے۔ اس کا محاصل کیا ہے؟ سبحان وہ ذات جو ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی اور کوتاہی سے پاک ہو، اس کے لیے آتا ہے، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ قدوس اللہ کا نام ہے، شرک اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے پاک اور بابرکت ہستی یا مقام کے لیے آتا ہے۔ زکیہ نفس کا اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا اور اصلاح یا یافتہ ہونا یا سنوارنے کے لیے آتا ہے۔ طہور یہ ہے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ ازکا کے ابلغ ہے۔ طیب جو ہے ظاہری نجاستوں سے پاک، حلال اور خوش اور منظر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر کے نکات کیا ہیں کہ یہ کس معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث سے طعن بن جاتی ہے۔ لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ پاکیزگی کیا ہے اسے اپنے اندر برداشت نہیں کرتے۔ لوط علیہ السلام کی اصلاح کوششوں کے جواب میں ان کی قوم نے ان کو نہ صرف تکذیب کی، ان کا مذاق اٹھایا، بلکہ ان کو بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں بھی دیں اور ان کو طعنے دیے کہ لوط علیہ السلام کو خود کو پاکیزہ بہت سمجھتے ہیں تو اس بستی سے وہ نکل جائیں۔ پھر دلوں پر مہر کا لگنا، خواہشات کے پیچھے اندھی قوم، مخلصین سے دشمنی، تباہی ان کا مقدر ٹھہری۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ بری صحبتیں انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جہاں برائی ہو رہی ہو اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے، ایمان کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے۔ فحاشی اور گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں اور حق اور باطل کا فرق مٹا دیتے ہیں۔ نسلوں کی ہدایت کے لیے ہمیں خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ انبیاء امت کے لیے مخلص اور ناصح ہوتے ہیں، ان کے لائے گئے پیغامات سے منہ موڑنا حق سے منہ موڑنا اور عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ آیت 83 ٹائٹل لکھ لیں، صالحین کی اللہ کی طرف مدد۔ لفظی ترجمہ، فَأَنجَيْنَاهُ ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا مگر، امرأتہ اس کی بیوی، کانت وہ تھی، مینا سے، الغابرین پیچھے رہنے والوں میں۔ با محاورہ ترجمہ، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امرأتہ کانت من الغابرین، سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں سے رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور آپ کے اہل یعنی کہ 2 بچیوں کو، إِلَّا امرأتہ ما سوائے بیوی کے، وہ بھی عذاب الہی سے نہ بچ سکی، کانت من الغابرین کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اس نے لوط علیہ السلام کے ساتھ تو ہجرت نہیں کی۔ سورہ ہجر میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے لوط علیہ السلام رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جا۔ وہاں بھی آتا ہے إِلَّا امرأتہ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ کہ مگر بیوی نہیں جائے گی، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے عذاب کا وہ شکار ہوگی۔ لفظی وضاحت، فَأَنجَيْنَاهُ نون جیم واو سے کسی چیز سے الگ ہونا، نجات پانا، نجات دینا، بلند جگہ، وہ جگہ جو بلندی کی وجہ سے اپنا مقام سے الگ معلوم ہو، علیحدہ اور بلند جگہ پر چھوڑنا، سرگوشی کرنا، بلند زمین پر
کسی کے ساتھ تنہا ہونا، اپنے بید کو دوسرے پر افشاں ہونے سے بچانا، نظر بد لگانا۔ مترادفات کیا ہے؟ نجا ہے، فازہ ہے، اور اس کا محاصل کیا ہے؟ نجا کا لفظ صرف کسی مصیبت کے چھوٹنے کے لیے آتا ہے، جبکہ فاز کا لفظ کسی مصیبت سے چھوٹنے کے ساتھ ساتھ کسی مرغوب چیز سے ہمکنار ہونے کے لیے بھی آتا ہے۔ الغابرین غین بارہ ہے، جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جائیں۔ بڑھیا کے لیے آتا ہے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے آتا ہے، پیغمبر کے مخالفین کے لیے آتا ہے، تھنوں میں باقی ماندہ دودھ کا رہ جانا، رات کا بقیہ حصہ جو ہے، مٹی اڑنے کی کیفیت کے لیے، گرد و غبار کے لیے آتا ہے، خاکستری رنگ کی چیز کے لیے آتا ہے، ریگستانوں میں پیچھے رہ جانے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ مصیبت جو گزر جانے کے بعد بھی اپنا اثر چھوڑ جائیں، پہم تڑپنے والی رگ، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے مترادفات کیا ہیں؟ تاخرہ، خالفہ اور غبارہ۔ اس کا محاصل کیا ہے؟ تاخرہ اپنے ارادے اور اختیار سے پیچھے رہنا، اور خالفہ کیا ہے؟ سستی اور کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ جانا، اور غبارہ اپنے ساتھیوں سے کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ جانا۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خود حفاظت فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی اور ان کے مخلص ساتھیوں کو عذاب سے بچا کر کی، جبکہ ان کی بیوی جو کہ مجرم تھی، اس کی ہمدردیاں مجرم قوم کے ساتھ تھیں، وہ مجرموں کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہوگی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے عمل کا بدلہ خود پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف کیا ہے کہ نیک لوگ بچا لیے گئے، گناہ گار عذاب کا شکار، اور انجام کار اپنے جیسوں کے ساتھ ہی رہے۔ ہم نے سیکھا کیا؟ اللہ کے تمام وعدے مبنی برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص سچے بندوں کو ہر مشکل سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ملتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، حالات چاہے کتنے بھی مخالف ہوں، شریعت الہی کے مطابق عمل کرنا ہی عذاب سے نجات اور کامیابی کی دلیل ہے۔ آیت 84، مجرموں کا انجام۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش، فانظر پس دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المجرمین مجرموں کا۔ با محاورہ ترجمہ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے تو فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش برسائی جس پر پتھر برسے۔ سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے پتھروں سے بارش کی، اور پھر پتھر بھی ایسے مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جس پر نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں بے ایمان جو بے ایمان ہے اس کے سر پہ لگے اور یہ فلاں کو ہلاک کر دے۔ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آتش فشانی کی کیفیت تھی، جس طرح آتش بازی کی صورت میں شعلے نکلتے ہیں، اسی طرح آگ کے شعلے یہاں سے نکل رہے تھے پتھروں میں سے، اور پتھر کی بارش بھی ایسی کہتی ہو رہی تھی کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی عذاب نازل کیا وہاں پر ایسا ذکر کیا کہ کہیں پتھر برسائے، کہیں زلزلہ آیا، کہیں ہوا چلی، کہیں طوفان آیا، کہیں چیخ کے ساتھ ان کو تباہ کر دیا، کہ اللہ نے مختلف اقوام پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ برے کاموں کا ہمیشہ انجام برا ہی ہوتا ہے۔ قوم لوط نہایت ہی کبیح فعل کے مرتکب ہوئے، ہم جنسی کی موجد وہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت ہی سخت عذاب کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر کسی طرح دنیا میں بچ گیا، برزخ اور آخرت میں تو بہرحال اس کی پکڑ ہوگی ہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لواطت ہوتی ہے نا، کہ اس کی شرعی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ اسکالرز کی ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، مختلف محدثین کی مختلف آراء ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، مختلف نظریات سامنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کے تو بہت سے واقعات آپ کے سامنے آئے، لیکن اس طرح کی لواطت کا کوئی کیس آپ کے سامنے نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی ایسی سنت سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ترمذی کی، ابو داؤد اور امام احمد کی روایت، اور ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ لواطت کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر کچھ اسکالرز کی آراء یہ ہے کہ لواطت کی سزا زنا
کی سزا کے برابر ہے، یعنی کہ شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ کرتا ہے، اور غیر شادی شدہ کرے گا تو اس کو کوڑے مار کے اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا، اور اسی طرح بہت سے ڈیفرنٹ اسکالرس کی ڈیفرنٹ آراء جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی کیس ہوا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، لیکن صحابہ اکرام اور محدثین کے دور میں ایسی چیزیں سامنے آئیں تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کا جو ہے سزا جو ہے وہ منتخب کی۔ لفظی وضاحت کیا ہے کہ امطرنا میم طورا سے بارش کے لیے آتا ہے، باراں رسید وادی کے لیے آتا ہے، اچھی اور خوشگوار بارش کا برسنا، عذاب کی بارش، اور طلب خیر کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے مترادفات کیا ہیں؟ ماترا، ماء، طل، ودق، غیثی، پھر مدرارن آتا ہے، غدق آتا ہے، سیب آتا ہے، وابل آتا ہے، یہ سارے مترادفات ہیں۔ اس کا محاصل کیا ہے کہ ماطورہ ہر طرح کی بارش کے لیے آتا ہے، اسم جنس ہے، اور ماء بامانی پانی مجازن استعمال ہوتا ہے، طلّہ شبنم یا پھوار کے لیے آتا ہے، ود دھیمی اور لگاتار بارش کے لیے آتا ہے، غیث جو ہے مناسب وقت پر حسب ضرورت بارش کا ہونا، سبحان اللہ، اور مدرار پانی کی فروانی پر دلالت کرتی ہے، اور غدق جو ہے ایسی بارش جس میں پانی وافر ہو اور وہ سود مند بھی ہو، یعنی کہ سبزہ اگانے کا وہ باعث بنے۔ اور سیب کیا ہے کہ زوردار بڑے بڑے قطروں والی بارش، بچھاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وابل ایسی شدید بارش جو خسو خاشاک بہا لے جائے۔ لفظی وضاحت دیکھ لیجئے، کیفہ کاف یا فا سے ہے، شبیہ اور غیر شبیہ کی حالت دریافت کرنا، سوال کرنا، کیوں کر، بھلا، کس طرح، استفہامیہ لفظ استعمال کرنا۔ عاقبہ عین قاف باف ہے، پاؤں کا پچھلا حصہ، ایڑی کے لیے آتا ہے، بیٹا یا پوتا، الٹے پاؤں لوٹنا، جانشین، انجام، عذاب، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ المجرمین جیم را میم سے ہے، درخت سے پھل کا کاٹنا، خشک کھجور کے لیے آتا ہے، ردی کھجوریں جو کاٹتے وقت نیچے گر جاتی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جرم والا ہونا، گنہگار کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے مترادفات دیکھ لیجئے، ذنب آتا ہے، خطا آتا ہے، خوب آتا ہے، اینڈ پھر جو ہے ہنت آتا ہے، اثم آتا ہے، اجرام آتا ہے، جناح آتا ہے، لمم آتا ہے۔ اس کا محاصل کیا ہے؟ ذنب عام ہے جو ہر چھوٹے بڑے گناہ کے لیے آتا ہے، خطا جو ہے ایسا گناہ جو بلا ارادہ انسان سے سرزد ہو جائے، خوب عائلی معاملات سے تعلق رکھنے والے بڑے گناہ، قابل جرم جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ ہنس جو ہے قسم توڑنا، عہد و پیمان سے تعلق رکھنے والے بڑے گناہ، اور اسم گناہ کی طرف طبیعت کا مادہ رہنا اور وقت آنے پر ارتکاب سے نہ چوکنا، اور اجرام کہتے ہیں بڑے گناہ کا وبال، جناح کہتے ہیں گناہ کی طرف ملان کرنا، حج کے معنی میں آتا ہے، اور لمم جو ہوتا ہے صغیرہ گناہ جو کہ کسی بڑے گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی علانیہ معصیت اور پیغمبروں کی تکذیب کرتی ہیں ان پر سخت عذاب آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ان کے عمل کے مطابق ہی عذاب نازل کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا بدترین گناہ تھا تو سزا بھی بدترین ہی ملی، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور مجرمین نشان عبرت بنا دیے گئے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 150، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے زمین کی سرحدوں پر نشانات کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے نبینے آدمی کو راستے سے بھٹکایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کو گالی دی، اور ایک روایت میں ہے کہ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کو اپنایا ایک بنایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے کسی جانور سے بدکاری کی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے قوم میں لوط کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے قوم میں لوط کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے قوم میں لوط کا عمل کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یہ عمل دہرایا۔ پتھروں کی بارش کیا تھی کہ دنیا سے نرالا جرم انہوں نے کیا اور دنیا سے نرالی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دی۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، جزا اور سزا یقینی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی عمل کی جزا اور سزا دنیا میں دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے احکامات کو ماننا ہی دراصل انسان کو عذاب سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بنانا ہے۔
دنیا اور آخرت میں ناکامی اور رسوائی سے بچنے کا واحد راستہ شریعت الہی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری 84 آیات جو مکمل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ لینے والوں میں بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق اور سچ بات کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، ہمارے عملوں کا ذریعہ بنا دے، اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حق اور سچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر کمی اور کوتاہی اور غلطی میری طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرانی اقوام کی ذکر کر کے ہمیں تنبیہ کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔